بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس زیارت کی بات کریں گے وہ ہے وادی مینا۔ وادی مینا حرم کی حدود میں واقع ہے۔ یہاں کی گھاس کاٹنا اور جانوروں کو شکار کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مرغی، بکری، گائے، اونٹ، بھینس اور گھریلو جانوروں کو ذبح کرنا اور پکانا جائز ہے۔ مینا بیت اللہ شریف سے مشرقی جانب تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جانے کے لیے بیت اللہ کی مشرقی جانب صفا اور مروہ کے درمیانی علاقے سے سرنگ کے ذریعے پیدل جانے کا راستہ بھی ہے، اور اطراف میں طریق المشاء کا بورڈ بھی موجود ہے اور گاڑی کا راستہ بھی ہے۔ مینا کے شروع ہوتے ہی 3 جمرات ہیں۔ ہماری زبان میں انہیں 3 شیطان کہتے ہیں۔ مکہ کی طرف سے پیدل آنے کی صورت میں سب سے پہلے بڑا شیطان ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد درمیانی شیطان ہے جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد چھوٹا شیطان ہے، اس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خیمے لگے ہوئے ہیں جن میں حاجی ٹھہرتے ہیں۔ اگر خیمے کی طرف سے شیطان کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان اور پھر بڑا شیطان آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینا کا یہ نام اس وجہ سے مشہور ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسک سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی اور تمنا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب صرف جنت کی تمنا ہے، اور لفظ مینا تمنا سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مینا کا معنی یہ ہے یمن الدماء، یعنی ایسی جگہ جہاں قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کی توسیع کے وقت مینا میں جنوب کی جانب واقع جبل سبیر کا بہت سارا حصہ کاٹ کر کشادہ سڑکیں بنا دی گئیں۔ اس کے علاوہ مسجد خیف کے قریب سے جبل سبیر میں ایک سرنگ بنا دی جس سے حرم شریف جانا بہت ہی آسان ہو گیا۔ مینا کی مساجد میں سب سے بڑی اور مشہور مسجد خیف ہے۔ روایات میں ہے کہ مسجد خیف میں 78 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مسجد کی لمبائی 130 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہے۔ مغربی دیوار میں محراب اور منبر بنا ہوا ہے، اور محراب پر گنبد بنا ہوا ہے۔ محراب کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن خیمہ لگایا تھا۔ اسی خیمے میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عرفہ کے دن فجر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اس لیے حاجیوں کے لیے مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اس وادی کی اہمیت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مربوط نظر آتی ہے، جہاں سے حضرت ابراہیم اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہے تھے۔ اسی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اور آج حج کے موقع پر یہاں حجاج کرام قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس وادی مینا کا ذکر ہے۔ اس کو خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پہاڑوں میں مرسلات نام کی ایک غار ہے جس کے نام کی صورت قرآن پاک میں موجود ہے۔ حج کے دنوں میں یہاں 30 لاکھ حجاج کرام رہنے آتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس وادی میں جانے کی اور ٹہلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔